اللہ تبارک و تعالی انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں تک بات کو پہنچائے گا۔ اسی واسطے کسی دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا۔ جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں تو یہی ہوا کہ شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا، اس میں حضور اقدس کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ نعتیں پڑھی گئیں، لیکن اب دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک نوبت آ پہنچی۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ وہاں تک کبھی نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں کے یہاں پہنچ چکی۔ لیکن اب بھی دیکھ لیں کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی تشبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح کعبہ شریف کی تشبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہیں۔ معاذ اللہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں کے عام جشن ہوتے ہیں اسی طرح کا کوئی جشن ہے، اور رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے اور سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور سب کچھ یہ سوچ کر ہو رہا ہے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اپنی مساجدوں کو سجا کر اپنے راستوں کو روشن کر کے ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں تو کہتے ہیں ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے۔ کیا اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین اس سے کبھی نہیں چکتے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کرام سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بے وقوف اور احمق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑا عاشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والا اور کوئی شخص نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی چراغاں نہیں کیا، کبھی راستوں پہ نہیں روکا، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں، سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ لگا لیتے ہیں اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم راستے میں خود کھڑے ہو کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی، اور آج ہم ٹھنڈک کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مساجدوں کو ہم نے سجا لیا، اپنے گھر کو روشن کر لیا، اپنے راستوں کو روشن کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ خدا را اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ یہ جو نبی کی محبت ہے یہ بالکل خلاف۔ ذرا سوچئے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کسی انبیاء اور کسی صحابہ کے حاشیہ حال میں بھی نہیں رہے گا کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ یہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، لیکن آج ہم نے اس کو گڑھ لیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب چیزوں سے کبھی نہ چوکتے۔
تو کیا ہم ان سے بڑے محبت کے دعوے دار ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ہمیں اس چیز کو، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں نمازوں کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تب تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں سڑکوں کو جام نہیں کرنا ہے، ہمیں چراغاں نہیں کرنا ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔